إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور گھروں کے اندر آواز پہنچ رہی ہے تو میری اسلامی مائیں اور بہنوں، رمضان المقدس کا یہ پہلا دن ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کو راضی کرنے والے عملوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور ہر کسی اللہ کے مومن بندے نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس مہینے میں مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو ہم نے گزشتہ 11 مہینوں میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کیا، یہ اللہ نے ہمیں سنہری موقع دیا کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ ان کی طاقت جتنی تھی اتنی کوشش کی، روزے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو گئے، راتوں کو اللہ کا قرآن سنا اور پھر پورا مہینہ اسی طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ تو جن حضرات کی یہ نیتیں ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے اللہ کے قریب ہونے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہ رمضان المقدس کا مہینہ خالی روزے یا تراویح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر لمحات اللہ کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے۔ اس چیز کو وہی لوگ پہچانتے ہیں کہ جن کو اللہ سے محبت ہے، جن کا تعلق اپنے اللہ سے گہرا ہے،
یہ چیز انبیاء کرام اور میرے اور آپ کے آقا اور ان کے صحابہ پہچانتے تھے اور ان کے دلوں کے اندر یہ بات رہتی تھی۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ وہ رمضان المقدس کا انتظار تقریباً 6 مہینے پہلے سے کرنے لگتے تھے، اور جب رمضان کے پہلے 1 یا 2 مہینے ہوتے تھے تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ وہ اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے کا شکریہ ادا کرتے، پھر شعبان کے مہینے کا شکریہ ادا کرتے، اور پھر دعائیں کرتے، اللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دینا، ہماری عمر اتنی بڑھا دینا کہ ہمیں رمضان المقدس کا مہینہ مل جائے۔ وہ اپنے اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہماری عمر کو اتنا بڑھا دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، ہمیں تجھے راضی کرنے کا موقع مل جائے، اور ہم ایسے عمل کریں کہ جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، سب سے پہلی اس دعا سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے، بندہ اپنی عمر کی زیادتی کے لیے، اور زیادتی بھی اس لیے کہ اللہ میں تیری عبادت کر سکوں، اللہ میں تجھے راضی کر سکوں، اللہ میں تیرے لیے ایسے عمل کر سکوں کہ جس سے تیرے قریب ہو جاؤں، میری عمر کے اندر اضافہ کر دے، میری عمر کے اندر بڑھوتری کر دے۔ تو یہ دعا بندہ اپنے اللہ سے مانگ سکتا ہے، اپنی عمر کی زیادتی کے لیے، اپنی عمر کی برکت کے لیے، اور وہ دعا اس لیے ہو کہ اللہ جو عمر تو مجھے دے گا اس میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کروں، اس میں میں چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں، تاکہ وہ عبادتوں کے لمحے کل قیامت کے میدان میں کام آئیں، تیری رضا کے لیے کام آئیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ اپنی عمر کی زیادتی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جن جن حضرات کو اللہ نے یہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا فرما دیا، بڑے خوش نصیب ہیں، اور انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو یہ رمضان کا مہینہ دیا، اللہ ہم سے الفت رکھتا ہے، تبھی تو یہ مبارک گھڑیاں ہمیں دی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑی غلطیاں کرنے والے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندوں، ایک بھی لمحے کے لیے اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ لانا کہ ہم بڑے گناہگار تھے، ہم نے 11 مہینوں کے اندر اپنے اللہ کو بڑا ناراض کیا، اب اپنے اللہ کے سامنے کیسے جائیں، اب اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں۔ اس چیز سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ او اللہ کے نیک بندوں، یہ مہینہ اللہ نے صحت اور تندرستی کے ساتھ مجھے اور آپ کو دیا ہی اس لیے ہے کہ میرا بندہ کوئی عمل کرے گا اور میں اسے معاف کروں گا۔ یہ وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہی اس لیے ہے، ورنہ مجھے اور آپ کو دنیا سے بھی اٹھا سکتا تھا، ورنہ میں اور آپ بیمار ہو کر کے کسی چارپائی پر بھی ہو سکتے تھے، ورنہ ہم کسی مشغولی میں، کسی سفر میں ہم دور جا سکتے تھے، اور ہمارے دل کے اندر ان لمحوں کی کوئی قدر نہ ہوتی، ان لمحوں کا کوئی احساس نہ ہوتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ لمحے صحت اور تندرستی کے ساتھ جو دیے ہیں، اسی وجہ سے دیے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں کی گندگیوں میں سنا ہوا آئے گا، اور میں اس رمضان کی برکت سے اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، تبھی تو میرے اللہ نے یہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا فرمایا، تبھی تو یہ بابرکت دن مجھے اور آپ کو عطا فرمائے
اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو کتنا راضی کریں۔ سب سے پہلے اس رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھیں، راتوں کے اندھیروں میں، دنوں کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ راتوں کو آئیں اور اپنے اللہ کا قرآن سنیں، اپنے اللہ کا کلام سنیں۔ اگر یہ روزے ہم نے ان کے حق کے ساتھ مکمل کر لیے اور رمضان المقدس کا قرآن کریم ہم نے اس کے حق کے ساتھ سن لیا یا سنا دیا، تو یاد رکھنا یہ دونوں چیز اگر کل قیامت کے میدانوں میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری پکڑ کرے گا یا ہمیں ایسا احساس ہوگا کہ اب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے، تو یہ روزہ، یہ قرآن اللہ کے سامنے اڑ جائیں گے اور کہیں گے اے رب کریم، اے رب کریم، میں روزہ ہوں، اس نے تیرے لیے مجھے رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اے اللہ آج میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا، لہذا اسے جنت نصیب کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ لہذا پھر قرآن کریم آئے گا اور آ کر کے کہے گا اے رب کریم، جس طریقے سے اس نے دن کو روزہ رکھا، اسی طریقے سے ربا اس نے رات کے اندھیروں میں مجھے بڑے غور سے سنا، بڑی محنت کے ساتھ سنا، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ کوئی اس کو مسجد سے کھینچ کر کے کہیں باتیں کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اللہ کے قرآن کو سنا، اے اللہ میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت نصیب کر دے۔ لہذا یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ سے سفارش کریں گی، اللہ سے جا کر کے اڑ جائیں گی۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، یہ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور میرا اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، کہنے کا مقصد یہ کہ آپ مایوس نہ ہونا، ہم گناہگار تھے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے ایسے گناہ کیے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ رمضان المقدس کا مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، آؤ آ کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، آؤ ایسے بہانے دکھائیں کہ اللہ میری اور آپ کی مغفرت کے فیصلے کر دے، میری اور آپ کی جنت کے فیصلے کر دے۔ آؤ دنوں کے اندر بھوکے اور پیاسے رہیں، آؤ راتوں کے اندر اللہ کے قرآن کو سنیں، اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تاکہ یہ دونوں مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے سفارشی بن جائیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ اس روزے دار سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ذرا معلوم کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جب روزے دار بھوکا رہتا ہے، جب روزے دار پیاسا رہتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے میرے اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، تم کیا جانو، جب صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، اللہ کو تمہاری خبر ہے، یہاں تک کہ میرا اللہ اتنے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ وہ افطار تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں کیا معلوم، جیسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، میرے اللہ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے، اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو اس بندے کو، یہ صبح سے بھوکا ہے، صبح سے پیاسا ہے، اگر چاہتا تو چھپ کر کے کھا لیتا، اگر چاہتا تو چھپ کر کے پانی کے قطرے اپنے منہ کے اندر ڈال لیتا، اگر یہ جب کلی کر رہا تھا دو چار قطرے اپنے حلق سے پیٹ میں پہنچا لیتا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، لیکن اس نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، فوراً الٹ دیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو، اے فرشتوں تم جان رہے ہو کہ یہ جتنی چیزوں سے رکا ہوا ہے صرف اور صرف میرے ڈر کی وجہ سے، صرف اور صرف میری محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے اے فرشتوں کی جماعت، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے بندے کی جنت کو سنوارا جائے، میرے بندے کی جنت کو خوبصورت کیا جائے، میرے بندے کی جنت کو
جتنا تم سے ہو سکے اتنا اور خوبصورت کیا جائے۔ یہ جیسے روزے میں کمال حاصل کرے تم اس کی جنت کو خوبصورت بناؤ، جیسے رات کی تاریکیوں میں قرآن کو سننے اور سنانے میں یہ جیسے کمال حاصل کرے۔ اے فرشتوں کی جماعت، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی جنت کو اور زیادہ مزین کرو اور خوبصورت کرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کیا سمجھتے ہو اس بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں؟ میرے اللہ کو تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی خبر نہیں، لہذا اپنے دل سے نکال دے تو ادھر بھوکا پیاسا ہے، ادھر اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ اور یہاں تک فرماتے تھے میرے آقا کہ جب بندہ روزوں کو مکمل کر لے گا ایمان کے ساتھ، اور جیسے اللہ نے کہا اس طریقے سے بھوکا اور پیاسا رہ کر کے ایک بھی روزہ بغیر عذر کے نہ چھوڑے، ایک بھی روزہ بغیر مجبوری کے نہ چھوڑے، فرمایا تھا میرے آقا نے کہ میرا اللہ آخری والی رات میں اس بندے کی مغفرت کر دے گا، اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے؟ کیا اس رات سے مراد وہ شب قدر کی راتیں ہیں جو بندہ آخری 10 دنوں کے اندر تلاش کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نا، شب قدر کا ثواب الگ ہے، یہ رات تو آخری مراد ہے، کیونکہ میرا اللہ جب مزدوری پوری ہو جائے گی ادھر مزدوری مغفرت کے بدلے اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ لہذا یہ روزے میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ، میری اور آپ کی جنت کا ذریعہ۔ اب یہ میری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہمیں رمضان ملے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکیں، بلکہ ایسے آدمی کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے بدعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا ہلاک ہو جیو وہ آدمی کہ جس کو رمضان المقدس کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ اپنی جنت کو نہ بنا سکے، لہذا ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو وہ آدمی۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل نے بددعا کی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو اب اگر ہمیں جنت نہیں ملتی تو قصور کسی اور کا نہیں، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اگر اللہ مغفرت نہ کرے تو قصور کسی اور کا نہیں، یہ قصور میرا اور آپ کا ہے۔ اپنے گناہوں سے نہ گھبرائیں او اللہ کے نیک بندو، اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمتوں کے ہیں، دوسرے 10 دن اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان کے ہیں، اور تیسرے 10 دن ہاں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے اتنے گناہ کر لیے، اتنی غلطیاں کر لی کہ میرے اللہ نے غصے میں ہو کر ان کا نام جہنمیوں کے اندر لکھ دیا تھا کہ لوگ اب جہنم کے اندر جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ لیکن میرا اللہ اتنا ترس کھائے گا، اتنا رحم کھائے گا کہ جو اس رمضان کے آخری 10 دن ہوں گے، میرا اللہ اگر وہ کوئی عمل اپنے اللہ کو ایسا دکھا دیں تو میرا اللہ آخری 10 دنوں میں ان کا نام جہنم سے کاٹ کر جنت کے اندر لکھ دے گا۔ اتنے برکت والے دن ہیں، اتنے رحمتوں والے دن ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندو فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی اس رمضان المقدس کا ایک روزہ رکھ لے تو اللہ جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے جیسے کہ کوئی کوا پیدا ہو اور وہ چلتا جائے، اڑتا جائے، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو کر کے مر جائے، جتنی دور وہ کوا چلتا چلا جائے گا اللہ اتنا دور اس روزے دار کو صرف ایک روزے کی برکت سے جہنم سے دور کر دے گا۔ صرف ایک روزے کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں، اگر اللہ ہماری مغفرت نہ کرے تو قصور کس کا ہے؟ اگر جنت نہ ملے تو قصور کس کا ہے؟ میرا اللہ تو ہر چند ارادے میں ہے، ہر چند کوشش میں ہے کہ میرا بندہ کوئی تو ایسا عمل کر کے آئے کہ میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروں، میں اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کروں۔ اور اس تعلق سے، اس ارادے سے انسان کو بہکانے والا شیطان ہے، انسان کو گناہ کرانے والا شیطان ہے،
غلطیاں کرانے والا شیطان ہے۔ میرے اللہ نے اپنے بندے کی محبت میں اس شیطان کو بھی قید کر دیا، اس شیطان کو بھی انسان سے الگ کر دیا کہ کہیں میرے بندے کو یہ شیطان نہ بہکا لے، کہیں میرے بندے کو یہ شیطان عبادت سے دور نہ کر دے، کبھی میرے بندے کو بہکا نہ لے۔ اس لیے میرے اللہ نے اس شیطان کو بھی انسان سے دور کر کے ایک طرف باندھ دیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ سے مغفرت نہ کرائیں تو قصور کسی کا نہیں، یہاں تک کہ ہم یہ قصور شیطان کا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شیطان نے بہکا لیا تھا اس لیے ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے شیطان نے یہ کام کرایا۔ اب یہ بہانہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اب یہ ہمارے پاس بہانہ نہیں کہ ہم اپنے اللہ سے کہیں اللہ ہمیں شیطان نے بہکا لیا تھا، او اللہ کے بندو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی یہ رمضان المقدس کی ہمیں ساعتیں، رات اور دن کی یہ تمام کی تمام ساعتیں مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ یہ تو میں دنیا کی گفتگو کرنے لگا، لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور یہ تمام انسان اللہ کے سامنے جائیں گے، میرے اللہ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کو باب الریان کہا گیا ہے۔ اس دروازے سے گزرنے والے تمام کے تمام روزے دار ہوں گے، تمام کے تمام روزے دار اس دروازے سے گزرتے چلے جائیں گے، لہذا اس کا ریان نام بھی اس لیے رکھا گیا کہ سیراب کرنے والا یہ دنیا کے اندر میری وجہ سے بھوکے رہے، میری وجہ سے پیاسے رہے، میری وجہ سے انہوں نے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، یہاں تک کہ پیاس کی تشنگی میں لگے رہے لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج اللہ ان کو ایسے دروازے سے داخل کر رہا ہے کہ اس دروازے سے نکلتے ہی اللہ ان کو ایسا سیراب کر دے گا کہ پھر کبھی ان کو کبھی نہ بھوک لگے گی نہ پیاس کی شدت محسوس ہوگی۔ اور جیسے ہی آخری روزے دار اس دروازے سے نکلے گا اللہ اس دروازے کو بند کر لے گا، اب اس سے کوئی اور نہیں نکل سکتا۔ یہ میرے روزے داروں کے لیے تھا، یہ میرے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں کے لیے تھا، لہذا اب کسی انسان کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ 11 مہینے ہم اپنے اللہ سے دور رہے، 11 مہینے ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہے، 11 مہینے اپنے اللہ کو غصہ دکھاتے رہے، 11 مہینے ہم اپنی من مرضی کرتے رہے، 11 مہینے ہم اپنی عقل چلاتے رہے۔ اب ایک مہینہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے اے میرے بندے یہ ایک مہینہ میرے لیے خاص کر لے، یہ ایک مہینہ تو مجھے دے دے، یہ ایک مہینے کے لیے تو میرا ہو جا، خالی روزے کے لیے نہیں، خالی تراویح کے لیے نہیں، بلکہ ہر لمحے تو اس مہینے کی ہر گھڑی تو میرا ہو جا، پھر دیکھ تیرا انعام میں کیا دوں گا۔ تیرا انعام طے نہیں بلکہ انعام کے طور پر میں خود تیرا ہو جاؤں گا۔ یعنی جو اس رمضان کو اللہ کی محبت میں گزارے، اللہ کی دوستی میں گزارے، ہر لمحے کو اللہ کے لیے گزارے، تو پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کا بدلہ میں طے نہیں کرتا، میں اپنی مرضی سے دوں گا، اور صرف اس کے لیے اشارہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہو جاؤں گا، روزے دار کا میں خود ہو جاؤں گا۔ اور جس کا اللہ ہو جائے اسے کوئی پریشانی چھو سکتی ہے، جس کا اللہ ہو جائے وہ قبر کی اندھیریوں میں پریشان ہو سکتا ہے، جس کا اللہ ہو جائے اسے اللہ کی جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، تو آؤ اس مبارک مہینے کو محبت کے ساتھ اپنے اللہ کے لیے گزاریں، اپنے اللہ کے لیے گزاریں۔ یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اس طریقے سے گزاریں، اس طریقے سے گزاریں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھیں۔ اگر کوئی تم سے بحث کرنے کے لیے آئے، تم سے جھگڑنے کے لیے آئے، تم سے مقابلے کے لیے آئے، تو اس کو کہہ دو میرے بھائی مجھ سے بحث مت کر، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کر، میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس کو برداشت کرنا، اس کا جواب نہ دینا، اس کے سامنے
مقابلے کے لیے نہ کھڑا ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ساری محنت بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تیرا سارا جو اللہ کے ساتھ تو نے قرب بنایا ہے، محبت پیدا کی ہے، کہیں وہ تیری زبان کی غلطی کی وجہ سے وہ سارا قرب اور محبت ختم ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی پریشان کرے برداشت کرنا، کوئی آ کر کے بحث کرے برداشت کرنا، یہاں تک کہ کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے تب بھی اپنے اللہ کے لیے برداشت کرنا، اور اس کو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ کو ناراض کروں۔ او اللہ کے نیک بندو، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، روزہ خالی بھوکا رہنے کا نام نہیں، پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ خالی رات میں اللہ کے لیے جاگنے کا نام نہیں، بلکہ ہر لمحے کا نام روزہ ہے۔ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے دل کا بھی روزہ ہے۔ لہذا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس آنکھ کی وجہ سے تم روزے دار تو ہو لیکن اس آنکھ کی حرکت کی وجہ سے کہیں اللہ کے نزدیک تم مبغوض نہ ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک تم شرمسار نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اپنی بھوک کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ میں خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے نوجوان دوستوں سے گفتگو کرنے لگا، اور اللہ کے نیک بندو، اس وقت میں جو نوجوانی کا عالم چل رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی آنکھوں کا روزہ بھی مکمل کریں، اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی ایسی چیز پر نظر نہ پڑے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ آنکھ شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہر آلودہ تیر ہے۔ ہاں، اس آنکھ کے ذریعے ایمان کے ختم ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اس آنکھ کے ذریعے کہیں ساری پورے دن کی محنت اور پورے رات کی محنت کہیں اس ایک آنکھ کی غلطی کی وجہ سے میری اور آپ کی ساری محنت برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کے روزے کا خیال کرنا، اور پھر ساتھ میں فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ رمضان کے اندر اپنی زبان کا بھی خیال کرنا، اپنی زبان کے روزے کو خراب نہ کرنا، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نہیں، یہ تو پابندی کر لے گا، بھوکا بھی رہ جائے گا، پیاسا بھی رہ جائے گا، لیکن زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے، زبان کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولنا، زبان کے ذریعے سے دھوکہ نہ دینا، زبان کے ذریعے سے کسی کی چغلی نہ کرنا، زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا کہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے۔ اگر تو ایسا کرے گا، یاد رکھنا، فرمایا تھا میرے آقا نے، جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے پھر اس کے بھوکے پیاسا رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر اس بھوکے پیاسے رہنے سے بھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ بھوکا اور پیاسا تو ہے لیکن زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، چغلیاں کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے گالیاں دیتا ہے۔ اگر روزے دار ایسا کرتا ہے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا، پھر اس کے بعد فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ فرماتے تھے میرے آقا، یہی زبان تجھے جنت کے اندر بھی لے کر کے جا سکتی ہے، اور یہی زبان تیری جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر کے ڈال دیے جائیں گے، اور کوئی اور ہماری نظروں میں بڑے گناہ نہیں، صرف اپنی زبان کی وجہ سے، صرف اپنی زبان کی وجہ سے۔ ہاں، وہ چور نہیں، وہ شرابی نہیں، وہ زانی نہیں، وہ بڑے ڈاکو نہیں، وہ بڑے گناہ کرنے والے نہیں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، صرف اس زبان کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، میں اور آپ
اس زبان سے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اس زبان سے کتنے لوگوں کو چوٹ پہنچاتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں ایسا لگے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم بڑے گناہ نہیں کرتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان میری اور آپ کی جہنم کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے پوری زندگی کنٹرول کے اندر اس زبان کو رکھنا ہے، اور خاص طور سے اس رمضان المقدس کے مہینے میں اس زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی فرماتے تھے کہ کان کا بھی روزہ ہے، جس طریقے سے زبان سے نہیں کہہ سکتے، جس طریقے سے غلط زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے فرماتے تھے اپنے کانوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے کہ تم کسی کے لیے جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن جھوٹ سنتے تو ہو، کسی کی چغلی تو نہیں کرتے لیکن چغلی سن تو رہے ہو، ہاں کسی کے خلاف آپ باتیں تو نہیں کرتے لیکن اس کے خلاف باتیں سن تو رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ تمہارے کانوں کا گناہ ہوگا، یہ تمہارے کان کے روزے کو خراب کرے گا، یہ تمہارے کان کے ذریعے سے جو اللہ کی رحمتیں تمہارے اندر جا رہی ہیں وہ اس کان کے گناہ کی وجہ سے رک جائیں گی۔ جتنا گناہ جھوٹ بولنے والے کو، جتنا گناہ چغلی کرنے والے کو، جتنا گناہ زبان سے گند بکنے والے کو ملتا ہے، اگر کوئی سننے والا وہاں موجود ہے تو اتنا ہی گناہ اس سننے والے کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے اپنی کانوں کو کنٹرول کے اندر رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم گانے سنتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم رات کے اندھیروں میں موبائل کے ذریعے سے غلط چیزیں سنتے ہیں، ایئر فون لگے ہوئے ہیں، بلوٹوتھ لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کانوں کے ذریعے سے غلط سنتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، یہ خالی روزے کے دن میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی کوئی ایسا گناہ سنیں کہ جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں جیسے دن کے اندر برستی ہیں ایسی اللہ کی رحمتیں رات کے اندھیرے میں بھی برستی ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ روزہ رکھ کر کے تو بہت سارے ساتھی گناہ نہیں کرتے، غلطیاں نہیں کرتے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی راتوں کو اپنے بستروں پر پہنچ جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب روزہ ختم ہو گیا، ارے صرف بھوکا پیاسا رہنا ختم ہوا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ لمحات بھی بڑی قدر کے مستحق ہیں، یہ لمحات بھی اللہ کی نظروں میں بڑے قدر والے ہیں۔ اس لیے رات کے اندھیروں میں بھی اجازت نہیں، بلکہ او اللہ کے نیک بندو، رات کے اندھیرے میں اللہ کا فرشتہ آ کر کے آواز دیتا ہے، ارے کھڑا کیوں نہیں ہوتا، اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کرتا، اپنے رب کو کیوں نہیں مناتا، تیرا اللہ تیرے گناہوں کی وجہ سے روٹھا ہوا ہے، ارے تو اس رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کرتا، کہاں غفلت میں سویا ہوا ہے، سونے کے دن 11 مہینے تھے، یہ دن تو تیرے ایسے تھے کہ تو اپنے اللہ کو راتوں کو اٹھ کر کے بھی مناتا، تو اپنے اللہ کو راتوں کو راضی کر کے بھی مناتا۔ اس لیے فرماتے ہیں اپنے کانوں کی بھی پابندی کرنی ہے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے اللہ کو رمضان کے مہینے کی سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کا قرآن کریم ہے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ لہذا جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں، میں اللہ کا اور بڑا دوست بن جاؤں، فرماتے ہیں کہ پھر قرآن کی تلاوت کرے، اپنے قرآن کو اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اللہ کی زیارت کرتے ہیں 99 مرتبہ، اور ہر مرتبہ میں یہ معلوم کرتے تھے اے رب کریم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں، میں آپ کا دوست بن جاؤں۔ تو ہر مرتبہ میرا رب یہی ارشاد فرماتا تھا، اے احمد جتنا قرآن پڑھو گے اتنے ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے ہی میرے دوست بنتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے جو بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے۔ رمضان کے مقدس لمحوں میں میرا اللہ اگر کسی عبادت کو پسند کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کی تلاوت ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ اللہ کے قرآن کو لے کر کے بیٹھیے،
اور قرآن کو دیکھتے رہیے، اللہ کو یہ ادا بھی تیری پسند آئے گی۔ او اللہ کے نیک بندے، کیا تو نے نہیں سنا کہ کسی مولوی کی تقریر سن کر ایک بوڑھی اماں جو پڑھنا نہیں جانتی تھی صبح کو اٹھتی اور قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاتی، پڑھنا نہیں جانتی، بس انگلیاں رکھ کر کے کہتی رہتی، ارے یہ میرے اللہ کا سچا کلام ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ وہ انگلیاں پھیرتی جاتی، جب دنیا سے رخصت ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئی، کہنے لگی، او لوگو، صرف قرآن پر انگلیاں پھیرنا اور یہ کہنا یہ میرے اللہ کا سچا کلام ہے، یہ ادا میرے اللہ کو پسند آ گئی ہے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی عبادت ہے۔ او اللہ کے بندو، اگر تم پڑھنا بھی نہیں جانتے، آؤ اپنے گھروں کے قرآن کریم کو کھول کر کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے صرف اس کو دیکھتے رہو، اللہ اس دیکھنے پر بھی آپ کو عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں ایک اور کام کرنا ہے، یہ سارے کام اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ اس کے علاوہ او اللہ کے نیک بندو، ہم پورے سال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، کمزوروں کو دیتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المقدس کا مہینہ شروع ہوا، اس چیز کے اندر اور اضافہ ہونا چاہیے، اور بڑھوتری ہونی چاہیے۔ کوئی غریب ہمارے دروازے سے خالی نہ جائے، کوئی بھی آنے والا سوال کرنے والا کوئی بھی ہمارے دروازے سے خالی نہ جائے۔ ہم اپنی جس طریقے سے زبان سے عبادت کرتے ہیں، بدن سے عبادت کرتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں حلال مال دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دنوں سے زیادہ خرچ کریں۔ ہر مہینے ہم 1000 روپے خرچ کرتے تھے، یہ میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں فطرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہم خیرات کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر ان اپنے ہاتھوں کو اور کشادہ کر دیا جائے اور کھول دیا جائے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس رمضان کے اندر اپنے ہاتھوں کو اور کشادہ کر دیا جائے، غریبوں کا اور زیادہ خیال کیا جائے، کمزوروں کا اور زیادہ خیال کیا جائے، خاص طور سے پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، خاص طور سے رشتہ داروں کا خیال کیا جائے، خاص طور سے جو ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست، ہمارے احباب ہیں، ان کا خیال کیا جائے، خاص طور سے مدرسوں کا خیال کیا جائے، خاص طور سے مدرسوں میں رہنے والے غریب بچوں کے لیے ہمیں اپنے خزانوں کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ اس رمضان میں پہلے تم ایک صدقہ کرتے تھے، اللہ تمہیں 10 گنا عطا کرتا تھا، لیکن اللہ نے ان 10 گنا کو بھی اس رمضان میں اور 10 گنا کر دیا ہے اور بڑھا دیا ہے، یعنی اور دنوں میں جتنا ثواب ملتا تھا اب رمضان کے لمحات میں ایک کے خرچ کرنے کا اللہ نے نہ جانے کتنا ثواب بڑھا دیا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے اس رمضان المقدس کو اپنے رب کی محبت میں گزاریں گے، بھوکے اور پیاسے رہ کر کے گزاریں گے، رات کو قرآن کریم سنا کر کے گزاریں گے۔ اسی طریقے سے اس رمضان کے ہر منٹ کو، ہر لمحے کو اپنے اللہ کے قریب رہ کر کے گزاریں گے۔ خالی یہ نہ سمجھیں کہ روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد آزاد ہیں، نہ میرے بھائی، اللہ اس رمضان کے ہر لمحے میں ہر گناہگار کو اللہ جہنم سے جنت کے اندر داخل کر رہا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر کسی لمحے میں آئے اور ہم کسی گناہ کے اندر ملوث ہوں، یا بے خبر ہوں، یا غفلت میں ہوں، اور اللہ کا پروانہ آئے اور ہمارے پاس سے ہو کر کے چلا جائے۔ اس لیے ہر لمحے مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم